لیکن اس رات کی نسبت سے روزہ رکھنا کسی حدیث میں نہیں. جتنی حدیثیں ہیں سب پر جرح ہے، سب مجروح ہیں. کوئی مستند حدیث شب برات کے بارے میں ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے. اس کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن اس رات کو خاص کر کے قبرستان جانا کوئی شریعت اسلامیہ کا حکم نہیں ہے. وہ جو ایک روایت ہے اس پر بھی جرح ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس روایت میں بھی ام المومنین پہ تبرہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ شب برات جو ہوئی نام ہی رات کا کیا ہے، تبرے والی رات. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں رات کے کسی پیر اٹھی تو میں نے دیکھا کہ آقا بستر پہ نہیں ہے، تو میرے دل میں خیال آیا میری باری والے دن آقا کسی اور اہلیہ کے پاس چلے گئے. یہ ام المومنین پہ تبرہ ہو رہا ہے، یہ حضرت عائشہ پہ کیا ہو رہا ہے، تبرہ کہ اسے نبی پاک پر اعتماد نہیں تھا. اس کی سوچ یہ تھی کہ آقا میری رات میں کسی اور اہلیہ کے پاس چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے ذہن میں یہ سوچ آئی، میں بھی پیچھے سے نکل گئی اور میں نکل کے جنت البقیع پہنچ گئی. آج جنت البقیع مسجد نبوی کے بالکل مل گئے، مسجد نبوی ختم ہوئی، آگے جنت البقیع. لیکن پرانی مسجد نبوی دیکھیں، آگے اس کے جو صحابہ کے مکان ہیں، گلیاں ہیں، اس وقت تو فاصلہ تھا. یہ سارے مکان تھے صحابہ کے. ان گلیوں سے گزرتے 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 میں بھی جنت البقیع چلی. دل میں خیال کیا آیا تھا، کہاں چلے گئے ہوں گے؟ تو پھر چاہیے کیا تھا؟ ساتھ حفصہ، حضرت حفصہ کا حجرہ ہے. خیال یہ آ رہا ہے کہ کسی اور اہلیہ کے پاس چلی گئیں، چلے گئے نبی پاک. اس خیال سے باہر نکلی، ازواج کے حجروں کی طرف نہیں جا رہی. کدھر جا رہی؟ راوی کو ذرا دیکھے وہ تبرہ کیسے کر رہا ہے. جب یہ پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک وہاں کھڑے ہیں، تو یہ بھاگی پیچھے. نبی پاک بھی آ گئے. آپ نے فرمایا تیرے دل کی دھڑکن بڑی تیز ہے، کیا ہو گیا؟ آپ نے بھی دیکھ لیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ خیال آیا کہ کسی اور اہلیہ کے پاس آپ چلے گئے. فرمایا نہیں، یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ بڑی مغفرت کرتے ہیں، تو میں اس لیے قبرستان چلا گیا. یہ ایک روایت ہے. کیوں جی؟ اگر اس رات میں قبرستان جانا ضروری ہوتا تو میرے نبی اکیلے جاتے یا پہلے اعلان بھی کرتے؟ صحابہ کو بھی بتاتے نا کہ یہ رات ہے قبرستان جانے والی، آؤ بھائی قبرستان جائیں. نہ حضرت عائشہ کو پتہ ہے، اس روایت کے بلبوتے پہ آپ قبرستان جا رہے ہیں. بالکل سچی سچی گل کرنی، ڈنڈی نہیں مارنی، میری دھڑ بھی نہیں کرنی، میری دھڑ نہیں کرنی، بالکل سچی بات کرنی. اگر آج آپ کو رات 2 بجے کسی دوست کا فون آئے کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، تو ابھی پہنچ، میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں، آپ چپکے سے اٹھے، اٹھ کے آپ گھر سے باہر نکل گئے. آپ کی باحیا اہلیہ، اس کی آنکھ کھلی،
اس نے دیکھا خامد بستر پہ نہیں ہے، وہ بھی پیچھے سے نکل جائے گی۔ شاباش شاباش۔ اس روایت میں تبرہ کیا گیا کس پر؟ بولو بولو۔ شب برات جو ہوئی، تبرے والی رات ہے نا، بیزاری والی رات ہے نا۔ کوئی شریف عورت، کوئی باحیا عورت رات کے کسی پہ خامد کو اپنے بستر پہ نہ دیکھے تو وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس روایت کو آپ نے مانا، اس کے مقابلے میں اس روایت کو کیوں نہیں مانا کہ میرے نبی کسی رات میں جنت البقیع پہنچے تھے، اس میں کسی رات کا، نصف شعبان کا، 15ویں کی رات کا اس روایت میں کوئی تذکرہ نہیں، کوئی تذکرہ نہیں۔ وہ صحیح روایت ہے، لیکن جس نے اس روایت کو بنایا وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ سیدہ عائشہ کم عقل عورت تھی۔ تبرہ کیا اس نے۔ وہ جو شین ہے وہ خود دریاؤں پہ چلے گئے تے حلوے کھان واسطے رات تواڈے حوالے کر دیتی، چلو چلو سنیو، شروع ہو جاؤ۔ پھر تم حلوے پکا رہے ہو، خوشی منا رہے ہو، رات کو چراغاں کر رہے ہو۔ یہ برام کا قوم تھی چراغاں کرنے والی، آتش پرست لوگ تھے، آگ کو پوجنے والے۔ ان کی آگ کو بجھایا تھا صحابہ نے، یہ آتش پرست تھے۔ وہی برام کا قوم، اس نے بدلہ چکایا۔ اس رات تمہارے ہاتھوں سے آگ روشن کروائی گئی، موم بتیاں جلاؤ، دیوے جلاؤ، چراغاں کر۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، خطیب حضرات بیان کرتے ہیں میرے آقا دنیا میں آئے تو آتش قدح ایران کی آگیں بجھ گئیں، میرے نبی نے ان آگوں کو سرد کر دیا۔ نبی آگوں کو سرد کرنے آیا تھا اور امت کے لوگ اسی آگ کو روشن کر رہے ہیں۔ یہ جو 27 کی رات کو چراغاں کرتے ہو مسجدوں میں، کیوں کرتے ہو؟ شب معراج کو کر دیتے ہو، کیا تصور ہے اس کا؟ کیا دیوبندی، کیا بریلوی، انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، ان کی تو رات ہے شب برات کو اور 27ویں کی رات کو۔ جب رات 27ویں کی رات کس نے کہا ہے کہ شب قدر ہے؟ نبی پاک نے کہا ہے، صحابہ نے کہا ہے، آپ نے کیوں سمجھ لیا؟ کتنی ہماری مسجدوں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی 27 نو ختم کرنا جی۔ واہ، تجھے رب نے بتایا ہے کہ 27 کو شب قدر ہے؟ تجھے جبریل نے بتایا ہے کہ شب قدر 27 کو ہے؟ کوئی تعین نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق کہا گیا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، جو بات ابن مسعود کرے اس کی تصدیق کیا کرو۔ وہ ابن مسعود کہتا ہے پورے سال میں کوئی رات شب قدر ہوتی ہے۔ چلو سن دیو کہ حیران ہو گئے ہو، کیا کہتے ہیں ابن مسعود؟ پوری سال میں کوئی ایک رات ہوتی ہے شب قدر۔ دوسرے صحابی سے پوچھا گیا، عبداللہ ابن مسعود یوں فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا ہوتی تو رمضان میں ہے، ابن مسعود اس لیے کہہ رہے ہیں بھئی صرف انہاں راتاں جاگو تے باقیاں چ سوو۔
یہ کوئی بات اچھی نہیں ہے. وہ آپ کو رغبت دلانا چاہتے ہیں کہ باقی راتوں کو بھی. اس لیے عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہہ دی. ہم نے اسے 27 میں بند کر دی کہ 27 کو ہوتی. خود نبی پاک کہتے ہیں کہ مجھے رب نے نہیں بتایا. بتائی تھی، میں بتانے کے لیے باہر نکلا. 2 صحابی آپس میں جھگڑ رہے تھے، 2 آدمی. میں ان کو چھڑانے میں لگ گیا. اللہ نے وہ رات میرے ذہن سے نکال بتائی تھی اللہ نے. میں امت کو، صحابہ کو بتانے کے لیے نکلا. 2 صحابی آپس میں جھگڑ رہے تھے، کوئی بندے. میں نے انہیں چھڑایا تو وہ رات میرے ذہن سے نکل. علماء نے لکھا اس روایت پہ کہ مومن جب آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ اپنی رحمتیں اٹھا لیا کرتے. مومن جب آپس میں جھگڑتے ہیں تو اللہ ان سے اپنی رحمتیں اٹھا لیا کرتے. تو یہ خوشی کا اظہار، حلوے پکانے ہیں، پوڑیاں پکانی ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں. یہ سب شین ہے. یہ 12ویں امام کے استقبال کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. روزے کا بھی کوئی تصور نہیں. 15ویں 14ویں کے روزے کا کوئی شریعت میں تصور نہیں ہے. میرا کام ہے آپ کو بتانا، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے. ہاں وہ ایام 20 کے جو روزے ہیں نا، وہ اگر آپ رکھیں، 14 کو بھی رکھیں، 15 کو بھی رکھیں، تو چلو رکھیں. لیکن اس رات کی نسبت سے روزہ رکھنا کسی حدیث میں نہیں. جتنی حدیثیں ہیں سب پر جرح ہے، سب مجروح ہیں. کوئی مستند حدیث شب برات کے بارے میں ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے. اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ ہمارے اندر بات داخل کی گئی. میں جانتا ہوں کہ بڑے علماء اس کے قائل ہیں، لیکن میں نے جو بات کہی وہ دلائل کی بنیاد پہ کہی.